سورہ التوبہ آیت نمبر 100۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابنائہ وبناتہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ آج کا پروگرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کاتب وحی مبین ہیں، خال المسلمین ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی سیرت و کردار اور ان کے افکار و اذکار کو عام کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک، پھر احادیث، پھر اقوال اور اجماع امت مسلمہ سے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں کسی صحابی رسول کا نام ذکر نہیں ہے سوائے ایک صحابی رسول کے۔ تو کچھ آیات میں آپ کے سامنے ترجمہ صرف سامنے رکھتے ہیں تاکہ وقت کچھ بچ جائے، باقی چیزیں عرض کرنی ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ یہ جی میرے پاس جو ہے صفحہ نمبر 544 ہے، سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اس جگہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تھی، بعد میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے طلاق دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ یاد رہے کہ یہ حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ صرف یہ ایک واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، باقی پورے قرآن میں صحابہ کرام کا تو ذکر ہے، کسی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں قرآن نے کتنے خوبصورت جملے استعمال کیے
کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ اور پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اس میں وضاحت آ گئی ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن پاک میں لیا گیا ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام کی تعریف، توصیف اور ان کی خصوصیات کا تو ذکر ہے، نام نہیں لیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی تعریف میں بہت سی آیات ہیں، بلکہ سارا قرآن پاک تو لکھا ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہے۔ لکھنے والے صحابہ کرام یعنی کاتبین صحابہ کرام میں سے صف اول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ دیکھیے جی ایک اور مقام پر صفحہ نمبر 666 سورہ الفتح، اس کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ان آیات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف بڑے واضح لفظوں میں ہے۔ ان ترجمے کے ان الفاظ اور جملوں پر غور کیجیے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، پہلے لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر کہا
اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے بعد حضرات صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص عقل سے خالی ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوبصورت جملے فرمائے ہیں۔ یہ جی پہلے ہی ابتدائی طور پر صفحہ نمبر 6 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، کافروں سے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا فتح محمد خان جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ اس پر پھر غور کیجیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لے آئیں، یعنی وہ ایمان لانے کو والوں کو بے وقوف کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، سن لو یہی بے وقوف ہیں جو نہیں جانتے۔ یعنی جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اس وقت یہ کہتے تھے تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ بے وقوف نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، بلکہ یہی بے وقوف ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ بڑی وضاحت ہے جی۔ ایک اور مقام دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 28، یہی سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 137 ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر غور کیجئے جی، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، کہ تم ایمان لے آئے ہو سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے وہی حضرات ایمان لے آئے تھے۔ اگر اسی طرح ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو گویا ایمان کی بارے میں یہ بات کہنا زیادہ درست ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو، یا جیسے وہ ایمان لے آئے ہم بھی ویسے ایمان لے آئے۔ ایک اور جگہ دیکھ لیجئے،
ویسے تو قرآن پاک میں جگہ بجگہ میں نے عرض کیا ہے کہ تمام قرآن مجید میں سے اکثر آیات حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہیں۔ یہ میں نے چیدہ کچھ آیات پیش کی ہیں تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا شان اور رتبہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ جی یہ صفحہ نمبر 92 ہے، صفحہ نمبر 92 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ جی آیت نمبر جو ہے یہ میرے پاس 159 ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہے، ایک جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں، تو ان کو معاف کر دو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان کو معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ اللہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو۔ اگر کوئی بات ہے تو ان کو معاف کر دو، خلاف اولا اگر کوئی کام ہو گیا ہے تو آپ ان کو معاف کر دو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت لیا کرو۔ یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کہ اللہ فرما رہے ہیں ان سے مشاورت بھی لیا کرو، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو، اور ان کو اگر کوئی بات ہے، پہلے تو نہیں ہے، اگر ہے خلاف اولا تو بھی معاف کر دو۔ یہاں یہ لفظ ہے، اور ادھر قرآن نے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہم نے پڑھی ہے، اس میں لفظ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پہلا جو لفظ تھا وہ تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم۔ یہاں علماء نے حضرات صحابہ کرام کے علمی طور پر 3 طبقوں کا ذکر کیا۔ پہلا طبقہ مہاجرین صحابہ کرام کا، دوسرا انصار صحابہ کرام کا، اور تیسرا مہاجرین و انصار کی دعوت پر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صحابہ کرام یعنی جو مسلمان ہوئے وہ صحابہ کرام، یہ تیسرا درجہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات تمام مسلمانوں کے نزدیک پایہ تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے کہ امیر المومنین اور حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کا صحابی ہونا متفق علیہ ہے۔ جب آپ صحابی ہیں تو اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات، دوسرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، آپ کی ہمشیرہ تھی سیدہ ام حبیبہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، ان کا نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں اور پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں، اس لیے آپ کو خال المسلمین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مظلوم صحابی رسول ہیں، ویسے تو سب صحابہ مظلوم ہیں، لیکن یہ مظلومیت میں بھی تمام صحابہ کرام سے آگے ہیں۔ اس مظلوم صحابی رسول یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر کیہو میں، بلکہ بیگانے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی لا علمی کی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں جس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو جناب، پہلی بات یہ تھی کہ آیات مقدسہ۔ اب دوسری بات آ رہی ہے کہ ان کا ذکر حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا ہے اور احادیث نبویہ میں بھی ہے۔ 163، بعض نے لکھا کہ 167 احادیث کے یہ راوی ہیں۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 163 یا 167 احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرنے والے ہیں، اور یہ روایت مشہور ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو تمام صحابہ کرام کو موقع بموقع، وقتاً فوقتاً دعائیں دی ہیں، سینے سے لگایا ہے، پیار کیا ہے، اپنی صحبت میں بٹھایا ہے، اکٹھے بٹھا کر کھانا کھلایا ہے، اور صحابہ نے بھی سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وار دیا ہے، یہاں تک کہ تن من دھن مال جائیداد سب کچھ وار دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے، اظہار بعد میں کیا ہے، اور کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں نہیں آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، ہادی بھی بنا ہدایت دینے والا، مہدی بھی بنا یعنی کہ ہدایت کا مرکز بھی بنا۔ قرآن اور پھر حضور کا فرمان جس صحابی رسول کی تعریف کر رہا ہو، آج کا عالم دین بلکہ عالم بے دینی میں اتنا غرق ہو گیا ہے کہ اس مظلوم صحابی رسول کا نام تک نہیں لیتا۔ کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے ستم کی بات ہے۔ باپ کو تو یاد رکھتا ہے، صحابہ کو یاد نہیں رکھتا کہ میرا باپ بڑا ولی تھا، یہ تو اسے یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ وہ صحابہ جن کے قدموں کی ٹھوکروں سے ولایت جنم لیتی ہے ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا، یقول اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم دے. کتاب سے مراد یہاں قرآن مقدس ہے. حساب کا علم دے. حساب سے مراد ممالک کو چلانے کے جو امور ہیں. واقع العذاب اور قیامت کے دن اس کو عذاب سے بچا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ حساب کا علم بھی دے, کتاب کا علم بھی دے, اور پھر عذاب سے بھی بچا. وہ نبی جو رحمت والے ہاتھ پھیلاتے تھے اور کبھی ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں آتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رسول کے لیے نام لے لے کر دعائیں کریں, اور پھر یہ کیسی امت ہے کہ اس صحابی رسول کے خلاف عرضہ سرائی کرے. ایک دوسری جگہ فرمایا اللہم علم الکتاب ومکن لہو فی البلاد وقہ العذاب. اے اللہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کا علم دے, ممالک کی تمکنت, خلافت, بادشاہت عطا فرما, وقہ العذاب, اور عذاب سے ان کو بچا دے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں لو ادرکتم معاویۃ لکنتم ھذا المہدی. اگر تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پا لیتے, دیکھ لیتے, تو تم بے اختیار کہہ اٹھتے کہ یہی مہدی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی بھی ہیں, ہادی بھی ہیں, اور سچ تو یہ ہے کہ امام مہدی بھی یہی ہیں. آگے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ھذا کسری العرب, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے کسریٰ ہیں. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں ما رأیت للملک اعلی من معاویہ, میں نے حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کر بادشاہ یا بادشاہت کو چلانے والا اور کوئی نہیں دیکھا. کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابو سفیان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام یزید تھا. ایک یزید حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں, اور ایک یزید حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. پہلے یہ تھے, ان کو ہٹا کر شام کی. پھر جب یہ فوت ہو گئے اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا گورنر بنایا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اس وقت سے لے کر, یہ 18 ہجری کی بات ہے, اس وقت سے لے کر حضرت فاروق اعظم نے آخر تک کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہٹایا. اور 40 ہجری میں تمام امت مسلمہ کے متفق علیہ امیر بنے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے, اتفاق کیا ہے, اتحاد کیا ہے, اپنی خوشی سے خلافت ان کے سپرد کی ہے, اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے. تو تقریباً 20 سال یہ بنتے ہیں, 20 سال وہ, یہ 40 سال یا 6 مہینے کم یہ خلافت کی ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ صرف گورنر تھے, باقی حصہ پورا جو مملکت تھی یہ 64,65,000 مربع میل پر ان کی حکومت تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس لیے
کا ذکر نہیں کرتا کہ لوگ ہاتھ چومنا چھوڑ دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، تعاون کرنا چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، صحابہ کرام کی نوکری اور چاکری نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہی تو ہمارا کل اثاثہ ہے جو دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے یہی نوکری چاکری عزت کا باعث بنے گی۔ اچھا، انہوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی لمبی حکومت کیسے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عوام میرے قریب آتے تھے اور ناراض ہوتے تھے، یعنی مجھ پر سختی کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، تو میں ڈھیلا ہو جاتا تھا، انہیں کچھ نہیں کہتا، اور پھر جب وہ ڈھیلے ہو جاتے تھے تو میں ڈوری کھینچ لیتا تھا، یعنی کبھی میں ان کی بات مان لیتا تھا، کبھی وہ میری بات مان لیتے۔ صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور تمام صحابہ کرام جنہوں نے بیعت کی ہے آخر تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات مانتے رہے ہیں۔ اب ادھر تاریخ نے جو بات کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ام حرام کے ہاں جب آپ آرام فرما تھے، بیدار ہوئے، تو آپ نے فرمایا پہلا لشکر جو مسلمانوں کا یہ بحری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ دوسری دفعہ ام حرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کہا ہے؟ کہ جی۔ تو ام حرام اس پہلے لشکر میں گئیں، پہلا تاریخ کا پہلا بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا ہے، اور وہ جب جہاد کے لیے گئے قبرص فتح کیا، اس کی قیادت حضرت امیر معاویہ نے کی۔ ان میں حضرت ابو ذر تھے، ابو دردہ تھے، باقی صحابہ کرام تھے۔ ام حرام سیدہ یہیں سے خچر پر گریں اور شہید ہو گئیں۔ تو پہلا بحری بیڑا ایجاد بھی کیا، گئے بھی صحیح، فتح بھی کیا۔ تو حدیث کے اس روح سے وہ جنتی ہیں جو اس میں سب کے سب صحابہ کرام شریک ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ ان جنتی صحابہ کرام کی قیادت کرنے والے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور بڑھ کر اور کیا مانتے ہیں؟ یہ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ اور زیادہ واضح ہے کہ حضور صلی